السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور یہ سمجھ کر بیٹھیں کہ خاک پر نہیں بلکہ جنت میں بیٹھ رہی ہیں۔ اور یہاں پر اسی موسم میں اور اسی خاک میں بیٹھنا روز محشر بطفیل محمد وآل محمد یہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ جو جہاں کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی آپ کو جناب سیدہ کے بچوں کا واسطہ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے، اس لیے کہ آج اسی مجلس میں اسی فرش پر خود آل محمد بھی آ کر بیٹھے ہیں۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وطبیبنا وحبیبنا وکریمنا وامامنا وملجانا ومغیثنا واولنا واوسطنا وآخرنا وکلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھائیں، ساؤنڈ ذرا بڑھائیں، ساؤنڈ بڑھائیے۔ عزیزہ
عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ سرزمین ممبرا میں، ممبئی میں اس سے قبل بھی آ چکا ہوں، سرزمین ممبرا میں اس مقام پر یہ میری پہلی حاضری ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موسم برسات کا ہے، پانی برس رہا ہے، پھر بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ سب اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ حسین موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ توجہ، اور چونکہ یہ میری پہلی حاضری ہے آپ کے مقام عالیہ میں، تو یہ بات بھی آپ کے اذہان عالیہ میں ڈالنا ضروری ہے۔ جو مجھے سن چکے ہیں میرا مزاج جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ جان جائیں۔ بچپن سے جوانی تک میرا اپنا ایک معیار رہا ہے، میں تقریر قبرستان میں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میدان میں کرنے کا عادی ہوں۔ توجہ، اور اس قبرستان میں جو تقریر میری ہو رہی ہے تو مجھے یقین ہے تو قبرستان، مگر یہاں مردہ کوئی نہیں ہے۔ پوری توجہ، ہم میدانی لوگ ہیں نا، توجہ، ہم میدانی لوگ ہیں۔ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہے، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ مائک آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ معاف کیجئے گا، مائک اس علاقے میں کام نہیں کر رہا ہے، دور دراز میں لوگ سن رہے ہوں گے، اسی وجہ سے میرے مائک والوں سے بہت پرانی لڑائی چلتی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ہادی بھائی سے کہ ہادی بھائی مائک سسٹم دیکھ لینا، یہ ابھی اس علاقے کا سسٹم تو بالکل گڑبڑ ہے اور اب یہ ٹھیک کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ نوکری مولا نے لگا رکھی ہے، یہ اللہ کی رضا اہل بیت کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، ہادی بھائی محمد بھائی کا خلوص، آپ لوگوں کا بلاوا، یہ سب مشترکہ طور پر جب ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا، اور بالکل حسینی مزاج بن کر سنیے گا، میں گونگوں کے بیچ تقریر کرنے کا عادی ہی نہیں ہوں، ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ توجہ ہے نا، اور ماشاءاللہ یہاں تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع کلام قرار دیا، پروردگار فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ پوری توجہ، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اچھا، آج کچھ ملا زمانے والوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اسلام کی ٹوٹل عمر ہے 1400 سال۔ توجہ، آؤ ذرا قرآن سے پوچھتا ہوں پروردگار کیا اسلام کی عمر 1400 سال ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں نے اپنے حبیب سے آخری حجت الوداع میں فرمایا، جب ولایت علی کا اعلان کر دیا میرے نبی نے، تو اب اللہ کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، آج میں نے دین کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا آج میں نے دین کو اسٹارٹ کیا، نہیں، آج میں نے دین کا آغاز کیا، نہیں، آج میں نے دین کو مکمل کیا۔ توجہ کیجئے گا، نبی نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ توجہ، میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ نبی حج کر رہے تھے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ نبی روزے رکھ رہے تھے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جنگ احد میں نبی کے دندان شہید ہوئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ مشرکوں نے پتھر مارا، نبی اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ نبی کو ہجرت کرنا پڑا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اپنا گھر چھوڑنا
چھوڑنا پڑا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ جب ولایت علی کا اعلان کیا، توجہ توجہ آخری آدمی تک، جب ولایت علی کا اعلان کیا تب اللہ نے کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ ارے کوئی ممبئی کے مولویوں کو اتنا تو سمجھا دے، ارے جب ولایت علی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا تو مسلمان کیا مکمل ہوگا؟ جب ولایت کے اقرار کے بغیر، ولایت امیر المومنین کے بغیر اسلام نہیں مکمل ہوتا تو صاحب اسلام کیا مکمل ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ توجہ، اللہ کے رسول مسلمان بنا کر گئے ہیں، توجہ، اللہ کے رسول نے اسلام دیا ہے، مگر 1400 سال کے بعد آج کسی سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی تم کون ہو تو وہ اپنے دین کا نام نہیں بتاتا، اپنے مسلک کا نام بتاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو بھائی آخر دین کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئے، دین کے اتنے حصے کیسے ہو گئے؟ بھائی میں کلکتے سے چلا تھا، مجھے ممبئی آنا تھا، توجہ کیجئے گا، مثلا مان لیجئے میں ٹرین سے آ رہا تھا، جیسے ہی ممبئی میں ٹرین داخل ہوئی ایک جگہ پہ گاڑی رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو باندرا کہتے ہیں۔ پھر اسٹیشن میں گاڑی آگے بڑھی، پھر ایک جگہ پہ گاڑی رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو سینٹا کروز کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، پھر ایک جگہ پہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو کرلا کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، پھر ایک جگہ پہ رکی، وہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو ممبرا کہتے ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا، میرے ساتھ کے مسافر کہنے لگے مولانا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا رے مجھے آنا تھا ممبئی، مگر جب یہاں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کوئی سے ممبرا بتاتا ہے، کوئی سے سینٹا کروز بتاتا ہے، کوئی سے باندرا بتاتا ہے، کوئی سے کرلا بتاتا ہے، میرے سمجھ میں بات آ گئی کہ اسٹیشن ایک ہے اسلام، کوئی اس کو سنی بتاتا ہے، کوئی بریلوی بتاتا ہے، توجہ کیجئے گا، بھائی اسٹیشن ایک ہے، دین ایک ہے، دین اسلام، پوری توجہ کیجئے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ تو بھائی جب نبی اسلام چھوڑ کر گئے، قرآن ایک، کتاب ایک، اسلام ایک، شریعت ایک، نبی ایک، رسول ایک، اللہ ایک، تو پھر فرقے اتنے کیسے بن گئے؟ مسلمان آج اتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیسے ہو گیا؟ کچھ تو گڑبڑی ہوئی ہوگی نا، پوری توجہ، کچھ تو گڑبڑی ہوئی ہے 1400 سال میں، تو نعوذ باللہ گڑبڑی کہاں پر ہوئی؟ یا اگر گڑبڑی ہوتی دین میں تب ہوتی جب اللہ دیتا کچھ اور نبی پہنچاتے کچھ اور۔ نعوذ باللہ، خاک امت دہن، استغفر اللہ۔ اگر دین میں گڑبڑی تو تب ہوتی نا قبلہ جب اللہ دیتا کچھ اور نبی پہنچاتے کچھ اور۔ اب مولوی کہنے لگا شبیر علی وارسی ایسی بات مت کرو، کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ میں نے کہا ملا تو بتاؤ تو صحیح کہ دین میں گڑبڑی کہاں سے آئی؟ کہ خبردار یہ جملہ مت کہنا، جیسے اللہ نے دین دیا ہے نبی نے دین ویسے ہی پہنچایا ہے۔ میں نے کہا تو پھر گڑبڑی کیسے ہوئی؟ کہا کیسے ہوئی؟ میں نے کہا بیچ میں ایک میڈیٹر تھا، توجہ کیجئے گا،
بیچ میں ایک میڈیٹر تھا جس کا نام ہے جبریل امین. میں نے کہا نعوذ باللہ، تو کیا گڑبڑی وہاں سے ہوئی ہے؟ کیا جبریل نے اللہ سے لیا کچھ اور نبی تک پہنچایا کچھ اور؟ پوری توجہ. کہنے لگا مولوی خبردار مولانا، جبریل کے بھی خلاف مت کہیے گا، کافر ہو جاؤ گے. توجہ، جبریل نے جیسے اللہ سے آیتیں لی نبی تک ویسے ہی احکام پہنچایا. میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، گڑبڑی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم، اور معصوم سے گڑبڑی نہیں ہوتی. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. اگر بعد رسول مسلمانوں نے معصوموں سے دین لیا ہوتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. ماشاءاللہ. نہیں، نعرہ حیدری ہے. اللہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اگر نبی کے بعد دین معصوموں سے لیا گیا ہوتا تو آج دین میں گڑبڑی نہیں ہوتی. ارے آج 500-1400 سال کے بعد پاکستان میں بیٹھ کر منافق بھونک رہا ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں تھے، حالانکہ آیت تطہیر کی گواہی موجود ہے، 33ویں سورے کی 33ویں آیت کی گواہی موجود ہے. اللہ جس کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اللہ قرآن میں جس کی عصمت کا اعلان کر رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ 1400 برس بعد بھی مولوی ان ہستیوں کو معصوم نہیں مانتا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آل محمد کو معصوم مان لیا تو پھر مسلمان دین ملا سے نہیں مولا سے لے گا. ماشاءاللہ. نہیں ریم جم برسات نہیں، علی کا نعرہ موصلہ دار بارش میں لگنا چاہیے. دونوں ہاتھ بلند کر کے سوا لک نعرہ حیدری. پتہ لگے نا زمانے کے منافقوں کو کہ ممرہ میں علی والے موجود ہیں. دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ اہل بیت کا در چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اور میری تقریر کسی خاص مکتبہ فکر کے لیے کبھی نہیں ہوتی ہادی بھائی. بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و اقوام و ادیان و تحریکات، تمام اقوام عالم کے لیے اور عالم اسلام کے لیے میرا خطاب ہے. اس وقت سمندر پار بیٹھ کر بھی اسپین یا جبرالٹر یا امریکہ یا افریقہ میں بیٹھ کر کوئی سن رہا ہے، وہ بھی میری بات سنے. دین کے ٹکڑے اتنے ہو گئے کہ آج 1400 برس کے بعد کوئی مشرک مسلمان بنتا ہے ریسرچ کرنے کے بعد. اور دیکھیے جو ریسرچ کر کے صراط مستقیم پر آئے نا اس کی قدر کیجئے. وراثت میں اگر علی ملا ہے تو کمال نہیں ہے، مزہ تو اس کا ہے جو حور بن کر آیا ہے حسین کی چوکھٹ پر. پوری توجہ. آج کے زمانے میں 1400 برس کے بعد کوئی مشرک کوئی کافر اگر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے کمپیریٹیو اسٹڈیز کر کے قرآن کا مطالعہ کر کے احادیث رسول کا مطالعہ کرنے کے بعد اتنی تحقیق کرنے کے بعد جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے بعد دیوانہ ہو جاتا ہے. اب ممرہ والے نوجوان کہیں گے اب تک تو ٹھیک پڑھ رہے تھے،
موسم کا اثر چڑھ گیا ہے دماغ پہ، بے کی بات کرنے لگے. ہاں میری جان میں صحیح کہہ رہا ہوں. آج کا مشرک جب تحقیق کر کے مسلمان ہوتا ہے تو پھر دیوانہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ مسلمان تو بن گیا، اب کیا بنوں؟ توجہ، شیعہ بنوں، سنی بنوں، وہابی بنوں، بریلوی بنوں، کیا بنوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جائیے اسی کے پاس جنت کا ریزرویشن موجود ہے. کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں حق کے راستے سے ہٹا ہوا ہوں. سب کے لیے سب جنتی ہیں. تو جو اسلام کے آج شیرازہ بکھر گیا، یہ نتیجہ ہے کہ تم نے معصوموں سے دین نہیں لیا. توجہ، آج مسلمانوں میں اتنے فرقے، اور جو مسلمانوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے خود اس میں 4 فرقے ہے نا بھائی. کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی، 4 فرقے، 4 مسلک، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک حنبلی، ایک مالکی. اچھا فرق کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو حنفی ہے وہ خود کو شافعی نہیں کہہ سکتا، جو شافعی ہے وہ خود کو حنبلی نہیں کہہ سکتا. بھائی توجہ ہے نا بھائی. آپ جائیے معلوم کیجئے، جو ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں وہ خود کو حنفی کہتے ہیں، جو احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں وہ خود کو حنبلی کہتے ہیں، جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں وہ خود کو شافعی کہتے ہیں، جو امام مالک کی تقلید کرتے ہیں وہ خود کو مالکی کہتے ہیں. مگر معلوم ہے فرق کیا ہے؟ جو حنفی ہے وہ خود کو شافعی نہیں کہہ سکتا، جو شافعی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا، جو مالکی ہے وہ خود کو حنبلی نہیں کہہ سکتا. ارے نہیں پہنچے، آج بھی وقت ہے، اہل بیت کے راستے پر آ جاؤ. توجہ، آج بھی اہل بیت کے راستے پر آ جاؤ. وہاں 4 اماموں کے ماننے والے، جو مالکی ہے وہ شافعی نہیں ہو سکتا، جو شافعی ہے وہ حنفی نہیں ہو سکتا. یہاں 12 اماموں کے پاس آؤ، جو حسینی ہے وہ حسنی بھی ہے، جو حسنی ہے وہ عابدی بھی ہے. آؤ 12 اماموں کے پاس، آؤ اثنا عشریوں کے پاس. وہاں جو مالکی ہے شافعی نہیں، جو شافعی ہے وہ حنفی نہیں. یہاں پہ جو علوی ہے وہ حسنی بھی ہے، جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے، جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے، جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے، جو باقری ہے وہ جعفری بھی ہے، جو جعفری ہے وہ موسوی بھی ہے، جو موسوی بھی ہے وہ علوی بھی ہے، جو علوی بھی ہے وہ تقوی بھی ہے، جو تقوی ہے وہ نقوی بھی ہے، جو نقوی ہے وہ عسکری بھی ہے، جو عسکری ہے وہ مہدوی بھی ہے. ارے اب بھی نہیں سمجھے؟ وہاں 4 امام، چاروں کے الگ الگ راستے، یہاں 12 امام، 12 کا ایک راستہ. ماشاءاللہ.